السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میث ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی پشاور کیا کرنے گئے، اور الیکشن ٹرائیبونل جو ہیں اسلام آباد کے 2 پر تو حکم امتناعی مل گیا، تیسرا کون سا رہ گیا ہے اس پہ بات ہوگی. شہریار افریدی کی ضمانتیں کیا ہو گئی ہیں اس پہ بات ہوگی. ارشد شریف کے بارے میں جناب محمد حنیف صاحب یار میں گئے تو کیا باتیں ہوئی اور دیکھیں وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. پھر 26ویں آئینی ترمیم میں کتنی بڑی پیش رفت ہوئی ہے اس کو چیلنج کرنے کے کانٹیکس کے حوالے سے، اور جو ججز تعیناتی کے جوڈیشل کمیشن کے جو رولز ہیں، آج آخری ڈیٹ ہے، کیا ہونے جا رہا ہے اس میں اور کیا کچھ ہوگا. بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے الیکشن ٹرائیبونل کی. آج NA 48 جو علی بخاری صاحب ہیں، دوست ہیں ہمارے، ان کی درخواست کے اوپر بھی حکم امتناعی جاری ہوگا. جو ریٹائرڈ ججز بنائے ہیں نا الیکشن ٹرائیبونل کے حوالے سے، ان کے کانٹیکس میں اب الیکشن کمیشن کی مرضی ہے، جس کو مرضی سیاہ کرے سفید کرے، جس کو مرضی منتخب کر لے. اور حکومت وقت جن کے خلاف ہے، یعنی الیکشن جو آپ نے لگائے ہیں ریٹائرڈ ججز، ان کی میرٹ کیا ہے؟ ایک سوال میں اٹھاتا ہوں نا، میرٹ کیا ہے؟ کیا آپ نے کوئی میرٹ سے اٹھایا ہے؟ آپ نے جس کا دل چاہا اٹھا کر لگا دیا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ہائی کورٹ کے ججز تو چلے ہائی کورٹ کا جاری، آپ وہاں سے علیحدہ ہے نا. یعنی الیکشن کمیشن کے تمام کاموں کو چیک کرنے کے لیے آپ نے اپنی مرضی کا، اس کو بائس کا پرنسپل میں تو آج بھی سمجھتا ہوں، یہ بائس کا پرنسپل ہے یہاں پر. اور یہ سارا ہوا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس کیس کی سماعت ہوئی اور انہوں نے NA 48 پر بھی حکم امتناعی جاری کر دیا. اور الیکشن ٹرائیبونل کے سامنے آج ہم دسمبر میں پہنچ چکے ہوئے ہیں، 20 دسمبر آ گیا ہوا ہے اور 8 فروری سر پہ کھڑا ہے. 365 دن گزر جائیں گی. 180 دن کے اندر الیکشن ٹرائیبونل نے یہ فیصلے کرنے تھے. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے الیکشن ٹرائیبونل کے حوالے سے پہلے حاضر سروس ججز تھے، انہوں نے فیصلے کرنے تھے. حاضر سروس ججز جو سٹنگ ججز تھے ہائی کورٹ کی، اور بڑی زبردست پروسیڈنگ چل رہی تھی. ایک چیز آپ نے ساری ریکارڈ پہ دیکھ لی تھی. حالات آپ سب لوگوں کے سامنے، سچ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے تھا. کچھ شک رہ گیا تھا اس کے اندر، آپ دیکھیں نا. اور پھنس گیا تھا الیکشن کمیشن. تو کیا کیا؟ رات کے اندھیرے میں کیا نا انہوں نے. سب سے پہلے وہ ایک جج سے دوسرے جج کو ٹرانسفر کرنے کی بات کی. وہ لاہور ہائی کورٹ جیسے شاید کی بہت بہترین فیصلہ دیا. انہوں نے کہا ان کا اختیار کہاں سے آ گیا ایک جج سے دوسرے جج کو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے کیے، اور وہ سیٹسفائڈ کر دیا. وہ سپریم کورٹ میں چالوں جسٹس قاضی فیصلہ جانے سے پہلے وہ فیصلہ ختم کر کے گئے، اور وہ اختیار دے دیا الیکشن، جس کو مرضی لگایا، جدھر مرضی کرے، جو مرضی کرے. یعنی الیکشن کمیشن جس نے الیکشن کرایا ہے اور اس کے ایکشن فیصلوں کے خلاف فیصلہ جس نے کرنا ہے وہ بھی الیکشن ٹرائیبونل انہوں نے لگانا ہے. پھر کیا کیا؟ رات کے اندھیرے میں الیکشن آرڈیننس بنا دیا اور ریٹائرڈ ججز لگانے کا آرڈر کر دیا. وہ چیلنج کیا ہم لوگوں نے، لاہور ہائی کورٹ میں چل جائے اسلام آباد، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ ڈسمس کر دیا پٹیشنیں. لاہور ہائی کورٹ میں چونکہ بعد میں قانون آ گیا تھا، وہ قانون ہم نے آلریڈی چیلنج کیا ہوا ہے، وہ پینڈنگ پڑا ہے. وہاں ریٹائرڈ ججز لگا دیے گئے. اور ریٹائرڈ ججز آپ کو سمجھ ہے، میں ہینڈ پک کا لفظ تو نہیں کہ میں، لیکن ہینڈ پک کی گئے گے ایک طرح سے. پھر اب ان کی مرضی ہے، الیکشن ٹرائیبونل یا حکومت وقت جو مرضی لگا چھوڑے. آگے چلتے ہیں. شہریار افریدی کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. 26 نومبر کے کیس دیکھیں کھل کے سامنے آئے، بڑا کچھ برداشت کیا انہوں نے. دہشت گردی کی کورٹ میں ضمانتیں کی درخواستیں دائر کی اور 16 جنوری تک انہیں ضمانت مل چکی ہے. 16 جنوری تک. علی مین گنڈا پور کے پاس دیکھیں محسن نقوی اگر ملنے گیا ہے نا پشاور میں، تو وہ ایک وزیر کی حیثیت سے گیا، وزیر داخلہ کی حیثیت سے. ایک وزیر اعلیٰ کے پاس اگر وہ علی مین گنڈا پور نہ ہوتے، کوئی اور ہوتا، تو وہ تو پروٹوکولز اپنے ہے، طریقہ کار اپنا ہے، وہیں دیکھنا ہے، وہیں بیٹھ کر گفتگو کرنی ہے. تو یہ طریقہ کار وہ پرووائڈیڈ ہے. تو اس لیے اس میں میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی انوکھی چیز ایسی ہے یا ایسی حالات اور واقعات ہیں. لیکن چونکہ سمجھنا ہے آپ نے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، واقعات کس سمت کی طرف جا رہے ہیں. پیار محبت سے ملنا خوشی ہے تو پھر بتانا پڑتا ہے نا. اندر تو دل دھڑکتا ہے نا ایسا کہ جو بڑا سخت ایکشن لینا چاہتا ہے وہ کیسے بھول سکتے ہیں. یہ دیکھیں ہم ظلم اور تشدد کیسے، یہی حکومت ہے نا جس نے تباہی اور بربادی کی ہوئی ہے، یا لوگوں کے ساتھ جو ظلم فسطائیت ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہوا، تمہارے ساتھ وہ نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے، جو اب ظلم ہو رہا ہے. سامنے فرنٹ پہ بیٹھ کے ظلم کرا رہے ہو اور سارا کچھ ملبہ اسٹیبلشمنٹ ڈالتے ہو، اور اسٹیبلشمنٹ بھی حیران ہے یہ سارا ملبہ اپنے اوپر لیتی پھر رہی ہے. جب حکومت وقت کی اپنے اوپر نہیں لے رہی تو الٹیمیٹلی وہ نہیں لڑ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کھل کے آنا چاہیے نا سامنے.
تو اتنا تو کریں جتنا، لیکن سارے کا سارا ملبہ اپنے اوپر تو نہ لے رہا. حکومت وقت تو ویگو ڈالے کالے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا. چلے عرش شریف والا معاملے میں محمد حنیف جو ہے آپ کو پتا سینئر ہے، اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. آ کر انہوں نے کہا پہلی بار میں ARY پہ آیا ہوں اور عرش شریف کے قتل پر افسوس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. انصاف تو دور کی بات ہے، ہم یہ بھی نہیں پتہ کر سکتے کہ ملزم کون ہے. تجزیہ کرتے شرم آتی ہے کہ ظلم کرنے والے کا نام نہیں بتا سکتے، تو باقی کام کیسے کریں گے؟ عرش شریف کا آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب کو جوڈیشل کمیشن بنانے کی ہے. ایک دفعہ ججمنٹ ریزرو کیا، دوبارہ کہا، ڈیٹ رکھنے کے لیے کہا. انہیں ڈے ٹو ڈے کیس ان کے ڈیسائیڈ کرنے چاہیے. عمران خان کے لیے کمیشن بنانے کے لیے، وہ جیل میں جا کر معائنہ کرنے کے لیے ڈے ٹو ڈے ڈیسائیڈ کرنی چاہیے. نہیں PNI لسٹ کا معاملہ جو ہے، PNI لسٹ کا کتنا دن ہو گئے بحث کر کے رکھے ہوئے، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور ہماری ہائی کورٹ آرام سے بیٹھی ہوئی، بنیادی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے. عرش شریف والے معاملے میں ہونا چاہیے. پاکستان میں کیا ہوا ان کے ساتھ، پرچے کس نے درج کرائے، پھر دبئی گئے، دبئی کیا ہوا ان کے ساتھ، پھر کینیا گئے، کینیا میں کیسے حالات رہے، یہ سارے معاملے تو دیکھنے والے ہیں نا، اور یہ سمجھنے چاہیے. ایک بات جو آپ لوگوں نے خاص طور پر مجھ سے پوچھی مدارس رجسٹریشن کے اوپر، دیکھیں طوطا مینا کی کہانی تو آپ نے سنی ہوگی اور یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں. بھائی آپ نے مدارس رجسٹریشن کا خود آپ نے نا وہ ایک بارگین ڈیل ہوئی، آپ نے 26ویں آئینی ترمیم آپ ساتھ دیں، اور جو ملک کی تباہی کیا، میں پروگرام کے آخر میں اس پہ گفتگو کروں گا 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر. لیکن مدارس رجسٹریشن پہ جو ہے نا وزیر اعظم نے بلا لیا، یعنی اتنے دنوں بعد خیال آ گیا آج بلا لیں. بیوقوف بنا رہا ہے قوم کو. آپ کو تو فوری طور پر اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا. اور میں جماعت اسلامی کے ساتھ کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ کل ایک جگہ کھانے پہ، تو وہاں انہوں نے کہا تقریباً تنظیم المدارس کے حوالے سے کئی باتیں چیزیں کلیئر ہو چکی ہوئی تھی. اب یہ جو کچھ بھی اور دیکھیں چاہیے بھی رجسٹریشن اور سارا پروسیس پورا ہونا چاہیے نا، لیکن وہ ڈراتے پھر رہے ہیں فیٹ اف سے اور ادھر سے. بھیا آپ کا اپنا نظام ہے، کیا آپ کوئی دہشت گرد پال رہے ہیں؟ کوئی دہشت گرد نہیں پال رہے تو پھر اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ رجسٹرڈ کرنا چاہیے آپ کو. آپ نہ رجسٹر کر کے خود ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں تو آپ سے اسے بچنا چاہیے. ایک بات اور جس کا اظہار کیا ہے وہ میں ضرور کرنا چاہوں گا، فیملی وی لاگنگ جو ہے نا معاشرے کا، میں سارے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی حد تک بات کرتا ہوں، ایک ناسور سا بن چکا ہے. اور ایک شخص نے یہ کہتے ہوئے پایا گیا کہ گائز کیسی لگی آپ کو بھابھی. دیکھیں ویسے تو یہ ضرورت نہیں ہے اس طرح کے الفاظ کہنے کی، معاشرے پر امپریشن کو اور پڑتا ہے. ہمیں بڑے تہذیب کے ساتھ یہ ساری چیزوں کو چلنا چاہیے. بہت یعنی عام آدمی کی زندگی دکھاتے ہیں، پتہ لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے اور بڑے اچھے، یعنی اس میں فیملی بلاگنگ میں بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے، اس سے اچھا امپریشن بھی آ رہا ہے، اس سے اچھے نتائج بھی مل رہے ہیں، لیکن اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. عافیہ صدیقی کے ساتھ جتنا ظلم اور زیادتی ہے، ہم تو امریکہ کے غلام بنے بیٹھے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپنا اس کے کانٹیکس میں پٹیشن چل رہی ہے، تو وزارت خارجہ کے نمائندے نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ وزیر اعظم نے شہباز شریف نے خط لکھا تھا امریکی صدر جو بائیڈن کو سزا کی معافی کے لیے، کوئی جواب نہیں آیا. جسٹس سردار اعجاز ذاکر نے مارکس دیے کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو نے خط لکھا اور اس کا جواب نہیں آیا، تو اس کو کیا سمجھے؟ اب یہاں سے اندازہ لگایا نا، پھر کیا سمجھے؟ اس بات کو سمجھنے کی بات ہے نا، یہ اوقات ہے ہماری. ہم آزاد اور خود مختار ملک ہے یار. خود بات تو کچھ چیزوں میں تو رہے نا، کچھ چیزوں میں تو انٹرٹین کریں. ہاں آخری بات 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر میں اس کو لکھ رہا ہوں، آج میں درخواست انشاءاللہ کمپلیٹ کر لوں گا، کل میں فائل کروں گا کہ اس کے لیے فل کورٹ تشکیل کیا جائے. ایک تو ارلی ہیئرنگ کی درخواست فائل کروں گا کہ جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور ساتھ فل کورٹ بنانے کی درخواست بھی یہاں دیں گے ان کو کہ اس کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے. اور 8 سابق صدور جو ہے نا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست ہے. 8 سابق صدور جو یہ بیٹھے گا نا آج کا ساتھ، جو ہمارے ابھی صدر ہے وہ موجودہ حکومت کے پروردہ ہے اور ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے. آر کو پتا ہم نے الیکشن لڑا، ہمیں تو پتہ ہے نا. تو یہ 8 سابقہ نے کہا ہے اور قلعدم کرنے کی استدعا کی ہے اور حتمی فیصلے تک آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہونے والے مقدمات کو معطل کرنے کی استدعا کی. دیکھیے اگر آپ اس نتیجے میں سارے فیصلے کر دیں آپ، تو 26ویں آنے دن کل سیٹ اسائڈ ہو جائے تو ان فیصلوں کی پھر وہ پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن میں لے جانے کی بات کریں گے. میں نہیں سمجھتا. یہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے دس از اے نان ایسٹ، یعنی یہ بینچ جو ہے، یہ بینچ کو اختیار نہیں ہے. کئی بڑے کیسز ہے، کئی چھوٹے کیسز ہے، اور اس وقت جس تیزی سے چل رہا ہے از اے کریچر آف ڈیٹ. یعنی آپ
آپ اسے فیض یاب ہو رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم سے، تو 26ویں آئین کو پہلے فیصلہ کرنا چاہیے. آج جوڈیشل کمیشن جو ہے رولز میں، اس میں تجاویز کر رہا ہوں. ایک تو ججز جتنے بھی تعینات کرنی ہے 62 اور 63 آرٹیکل کا اطلاق ہونا چاہیے ان پہ، ان کا یہ پیرامیٹرز ہونے چاہیے. ان کی اگر تعیناتی بھی کرنی ہے تو رؤف کمیشن کی سب بنیاد کے اوپر، رؤف کمیشن کی بنیاد پر کہ وہ ایک کمیشن بنے، وہ کمیشن دیکھے یہ سارے معاملوں کو. یہ انیشل بات ہو رہی ہے، نام تجویز کرے، اس کے بعد ٹیسٹ وہ لے نا، اور اس کے بعد جو نام وہ سارا ڈیٹا جب سامنے آ جائے اس کے بعد آپ ووٹنگ چاہے کرا لیجئے گا. اور لیکن سٹارٹ میں ایلیجیبلٹی طے کرنے کے لیے جو نام آئے، نام تجویز کرے، ایلیجیبلٹی طے کرنے کے لیے ایک کمیشن ہونا چاہیے جو اس سارے معاملے کو بیٹھ کر دیکھ کر پھر وہ چیزیں ساری وقت سامنے رکھے اور پھر آگے ہم چلیں. میں کوشش کرتا رہوں گا، اپنے حصے کی شمع جلاتا رہوں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.